اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ موت اور قبر کا وقت بہت ہی مقرر ہے۔ انسان کا جو وقت لکھا ہوتا ہے اسی وقت پر اس کو موت آتی ہے۔ اس سے نہ بڑھ کر موت آ سکتی ہے نہ اس سے کم موت آ سکتی ہے، اس کے وقت کے مطابق ہی اس کو موت آئے گی۔ مومن اور کافر کی موت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مومن کی موت کیسے آسانی کے ساتھ نکلتی ہے، روح آسانی کے ساتھ نکلتی ہے، کافر کی روح کیسے نکلتی ہے، وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ جو منافق کا، مشرک کا، کافر کا مسئلہ الٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں پروردگار عالم نے یہ خواہش کی ہے کہ میدان قیامت میں جب وہ آئے تو کوئی نیکی ان کے نامہ اعمال میں نہ ہو۔ اب دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی کوئی تو نیکی اس نے کی ہوگی، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں کافر ہے، ہسپتال کو بنا دیا، فلاں مشرک ہے، لوگوں کی اتنی مدد کر رہا ہے، ان کا ثواب کہاں گیا؟ مومن کو دنیا میں گناہوں کی سزا ملتی ہے تاکہ اس کی نیکیاں قیامت کے دن اس کے کام آئے، اور کافر کے ساتھ یا غیر مومن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس نے بھی تو کچھ نہ کچھ نیکی کی ہے، ماں باپ کا خیال رکھا ہے، غریب کی مدد کی ہے، کبھی کاروبار میں سچائی سے کام لیا ہے، اس کا ثواب بھی تو خدا اس کو دے گا۔ خدا کبھی کسی کی نیکی کو بھی تو ضائع نہیں کرتا۔ اب خداوند عالم پہلے مرحلے میں کافر کو دنیا میں آرام دیتا ہے، جواب دولت ملی، خوب عیش کا موقع ملا، تاکہ یہ بھی آرام ملا ہے، اسے ان نیکیوں کا اجر مل جائے جو کافر نے کی، اور اگر نیکیاں زیادہ ہے تو خدا اس کو دنیا میں آرام دیتا ہے، اور جب ملک الموت آتا ہے کافر کے سرانے تب بھی اسے آرام ملتا ہے تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے۔ اب جو روح آسانی سے نکلتی ہے اس کے بدلے میں اس کی نیکی، بہت سی نیکیوں کا ثواب آ گیا جو اس نے دنیا میں کی، تو کافر عام طور پر دنیا میں آرام سے مرتا ہے۔ مومن عام طور پر تکلیف کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے تو کسی اذیت کو برداشت کر کے جاتا ہے۔ مختلف روایوں نے مختلف اوقات میں آ کے سوال کیے، میں سب کو ایک روایت کی صورت میں جمع کر رہا ہوں۔ یہ روایت شیخ صدوق نے کتاب جامع الاخبار میں قابض عنوان سے درج کی۔ شیخ صدوق ہمارے طریقے علم حدیث سے بڑے روح ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، مرنے والا کس حالت میں مرتا ہے؟ تو امام نے فرمایا، پہلا جواب تو یہی ہے کہ مومن اور کافر کی موت میں بہت بڑا فرق ہے۔ پھر یہ بتایا کہ مومن کی موت میں بھی فرق ہے، اگر کوئی ایسا مومن جس کے نامہ اعمال میں عقیدے کے ساتھ عمل بھی ہو، جتنا اچھا مومن کا عقیدہ ہے اتنا ہی اچھا اس کا عمل ہوگا، اسے جزائیں ملے گی۔ لیکن جو کافر کی موت ہے اسے بہت ہی اس کی سخت ہوتی ہے، ہولناک موت ہوتی ہے۔ جب وہ قبض ہوتی ہے تو اسے ہر طرف فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں، اس کو بہت ہی تکلیف دہ روح ہوتی ہے، جب نکلتی ہے نا اس کی روح بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اب جو محشر میں جو انسان کن شکلوں میں اٹھیں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمام افراد بروز قیامت بیرون معشور کیا جائے، اور خدا تبارک و تعالیٰ 10 قسم کے افراد کو قیامت کے دن مسلمانوں کے ساتھ سے علیحدہ کر دے گا اور ان کی صورتوں کو تبدیل کر دے گا۔ وہ 10 گروہ یہ ہے: تیز داری زبان رکھنے والے، یہ لوگ بندر کی شکل اختیار کر لیں گے۔ حرام خور، یہ لوگ سور کی شکل اختیار کر لیں گے۔ سود خور، یہ لوگ الٹے منہ محشر میں آئیں گے۔ ظالم و کفران، یہ لوگ نابینا ہو کر محشر میں آئیں گے۔ خود خواہ اور خود غرض، یہ لوگ گنگے اور بہرے بن کر میدان محشر میں آئیں گے۔ برمل علماء، اپنی زبان چبارے ہوں گے جبکہ پیپ ان کے منہ سے بہ رہی ہوگی، اور پڑوسیوں کو اذیت دینے والے کٹے ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ محشر میں داخل ہوں گے۔ جنہوں نے گالی لگائی بجائی کر لوگوں کو آپس میں لڑایا ہوگا، وہ آگ سے بنی شاخوں پر لٹکے ہوئے ہوں گے۔ شہوت پیشہ لوگ اور خمس و زکات ادا نہ کرنے والے مردار سے بدتر بدبو کے محشر میں ساتھ محشور ہوں گے۔ غرور و متکبر، آگ سے بنے ہوئے لباس انہیں پہنا جائیں گے۔ یہ ہے متکبر، اور جو محشر میں دکھائے جائیں گے، محشور ہوں گے۔ اور وہ جو قبر میں کیا کیا سوال کیے جائیں گے، قبر کن الفاظ سے لوگوں کو پکارتی ہے؟ امام علی فرماتے ہیں، قبر روزانہ یوں آواز دیتی ہے، میں بدکاروں کے لیے غربت کا مقام ہوں،
मैं जुल्मत और तारीखी का मकान हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं नेक लोगों के लिए मोहब्बत और बख्शिश का घर हूँ। जब किसी मोमिन को कब्र में लिटाया जाता है तो कब्र कहती है आहलन व मरहबा, और जहां तक नजरें जा सकती है वहां तक कब्र वसी कर दी जाती है। लेकिन जब किसी काफिर को कब्र में लिटाया जाता है तो कहती है आहलन आहलन व मरहबन, तेरा आना मुझे नाखुशगवार है। और ये कहकर उसे इतना दबाती है कि उसकी हड्डियां टूट कर रेजा रेजा होने लगती हैं। और कब्र में कौन से सवाल पूछे जाएंगे? कब्र में सवाल पूछेंगे जिस माबूद की तुमने परस्तिश की थी वो कौन था? तुम्हारी किताब का नाम क्या था? जिस इमाम की अताअत करते रहे हो वो कौन था? माल कहाँ से हासिल किया, उसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, कितनी उम्र गुजारी और किस तरह गुजारी, अपनी नमाज सही तरीके से अदा की या नहीं, अपने माल का खुम्स अदा किया या ना किया, हज वाजिब को सही तरह से अंजाम दिया या ना दिया। ये तमाम सवालात इंसान से कब्र में पूछे जाएंगे। ये सवाल सबसे पूछे जाएंगे, ये नहीं है कि कुछ से पूछे जाएंगे और कुछ से ना पूछे जाएंगे, ये सबसे पूछे जाएंगे। और कब्र का अजाब बहुत ही हौलनाक होगा। और जिनके गुनाह थोड़े होंगे उनको पुल्ले सिरात से बिजली के झटके की तरह गुजारा जाएगा। यानी जो नेक लोग होंगे, जो दुनिया में जिन्होंने दुनिया में नेकी अंजाम दी होगी, उनको पुल्ले सिरात से बिजली के झटके की तरह गुजारा जाएगा। और जो गुनहगार लोग होंगे उनको पुल्ले सिरात से एक बाल होगा, जो हमारे बाल है ना, इसी तरह की उनके लिए पुल्ले सिरात होगी। वो जब गुजरेंगे तो गिर जाएंगे, नीचे जहन्नम होगी, उबलता हुआ पानी होगा, आग होगी, वो उसके अंदर गिर जाएंगे और ये पुल्ले सिरात का मंजर होगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि दुनिया में जितना चाहो उतना गुनाह करो ताकि आगे अपना हिसाब दे सको, बल्कि इतने अमाल अंजाम दो जिनका तुम आगे जवाब दे सको।